اللہ پر ایمان 4 چیزوں کو محیط ہے. 4 چیزوں کا نام ہے اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ پر ایمان لانا. ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر ایمان. دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان. تیسری چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان. اور چوتھی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان. تو ہم انشاءاللہ اسی ترتیب سے ان کو بیان کریں گے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان کا کیا مطلب ہے. اللہ کے وجود پر ایمان کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے متعلق یہ پختہ اور جازم عقیدہ رکھنا، ایسا عقیدہ جس میں کوئی تزلزل، کوئی شک و شبہ اور کوئی کمزوری نہ ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وجود اللہ تعالیٰ نے انسان میں فطرتی طور پر، عقلی طور پر اور شرعی طور پر تینوں طرح سے انسان میں یہ عقیدہ اور یہ ایمان رکھا ہے. ہم شرعیہ دلائل کو اگر ایک طرف کر دیں تو پھر بھی انسان کی، ہر انسان کی، وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، اس کی فطرت اور اس کی عقل دونوں ہی اس بات کو جان لیتی ہیں، دونوں ہی اس بات پر مطمئن ہوتی ہیں کہ ہمارا کوئی خالق ہے، اس زمین و آسمان کا، اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق ضرور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فطرت جو کہ انسان میں اللہ کے وجود پر قائل ہوتی ہے اور اس پر ایمان رکھتی ہے، جس کو ہم فطرتی دلائل کہہ سکتے ہیں. آپ نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، رواه البخاری. ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ یہ بات سمجھتا ہے، وہ یہ بات محسوس کرتا ہے کہ میرا کوئی خالق ہے، میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور جس نے پیدا کیا ظاہر ہے کہ وہ عبث، بغیر کسی مقصد کے اور فضول میں مجھے پیدا نہیں کرے گا، اس کا کوئی مقصد ہوگا. یہ ہے فطرت. فطرت کے کچھ اور دلائل بھی ہیں. ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ جب بھی انسانوں پر، وہ انسان مسلمان ہوں یا مسلمان نہ ہوں، جب بھی انسانوں پر کوئی آفت آتی ہے، کوئی بہت بڑی آفت، تو انسان اپنی نگاہوں کو آسمانوں کی طرف ہی اٹھاتے ہیں، تمام کے تمام لوگ. یہاں تک کہ وہ لوگ جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، ان پر بھی جب مصیبت آتی ہے تو وہ مدد اور وہ راحت اور سکون کے لیے یا ریلیف کے لیے آسمانوں کی طرف ہی ان کی خود بخود نظریں اٹھتی ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی پر کوئی تکلیف آئی ہو، کوئی بہت بڑا حادثہ آیا ہو، یا اچانک کوئی حادثہ رونما ہوا ہو اور اس نے فوراً اپنی نگاہوں کو نیچے کی طرف، پاؤں کی طرف جھکا لیا ہو. نہیں، انسان کی فطرت ہے کہ کسی بڑی آفت میں جب کوئی چارہ نہ بن پا رہا ہو، کوئی صورت نظر نہ آ رہی ہو، کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو، تو انسان فوراً اوپر دیکھتا ہے اور انسان فوراً ایک ذات کو پکارتا ہے کہ جو اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بلٹ ان رکھا ہوا ہے کہ وہ کوئی ذات ہے جو ہر مشکل سے نجات دے سکتی ہے، جبکہ دنیا میں کوئی اور کام نہ آئے اور کوئی اور راستہ دکھائی نہ دے. اس لیے کہتے ہیں there is no atheist in sinking ship، کہ جو ڈوبتا ہوا جہاز ہوتا ہے اس میں کوئی ایتھیسٹ نہیں ہوتا، اللہ کا منکر نہیں ہوتا. اس لیے کہ جب جہاز ڈوبنے لگتا ہے تو کوئی سہارا جب کسی طرف سے نظر نہیں آتا تو پھر لوگ ایک ذات کو پکارتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں یا جیسا بھی ایمان ہو، لیکن یہ بات ان کی فطرت میں ہوتی ہے کہ کوئی ذات ہے اور وہ اوپر ہے، آسمانوں کی طرف ہے، کہ جو ہمیں اس سے نجات دے سکتی ہے.